عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطیبات لعلکم تشکرون. ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں. ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں. ہم ہند کو مٹانا جانتے ہیں. پاکستان ہے جس کا ایمان، پاکستان ہے جس کا ایمان. ہم جان دینا جانتے ہیں. جناب صدر، میرے اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں جس موضوع پر آپ سب کے سامنے لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع ہے یوم آزادی. حضرات گرامی قدر، قوموں کی زندگی میں بعض دن اس قدر اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ ان کا تذکرہ دلوں کو ایمانی جوش و خروش سے بھرپور کر دیتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں 14 اگست کا دن ایسی ہی اہمیت کا حامل ہے. 14 اگست محض ایک دن نہیں ہے، بلکہ تحریک پاکستان کے مجاہدین کے بے مثال جذبہ و قربانی کا پیغام بھی ہے. اس دن کی تاریخی عظمت کے پیش نظر آج وطن عزیز کے ہر شہر اور قصبے میں خوشی و مسرت کا جشن منایا جا رہا ہے. اس حسین موقع پر آپ کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں غیر معمولی خوشی محسوس کر رہا ہوں. مبارک ہو تمہیں یہ جشن آزادی، مبارک ہو، مبارک ہو تمہیں یہ جشن آزادی، مبارک ہو. خوشی سے ہو گئی ہر دل کی آبادی، مبارک ہو. حضرات گرامی قدر، یوم آزادی کا لفظ زبان سے ادا ہوتے ہی تحریک پاکستان کے ولولہ انگیز دور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. خوشیوں کے غلام مہکنے لگتے ہیں، یادوں کا قافلہ سفر کرنے لگتا ہے. پھر وہ زمانہ تصور میں ابھرنے لگتا ہے جب بر صغیر کے مسلمان اپنے عزم و حوصلے سے اپنے مستقبل کی عمارت تعمیر کر رہے تھے. وہ دور مسلمانوں کے لیے بے پناہ کٹھن اور مشکل دور تھا. ایک طرف انگریز تھا جو یہاں ہزاروں برس حکومت کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا، دوسری طرف دشمن تھا جو مسلمانوں سے اپنی سینکڑوں برس کی غلامی کا بدلہ چکانے کی سوچ رہا تھا. حضرات گرامی قدر، ان کے علاوہ ایسے کم اندیش مسلمان بھی تھے جو نظریہ اسلام سے منہ موڑ کر دشمن سے تعاون کر رہے تھے. غرض یہ کہ چاروں طرف مسلم دشمنی کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں. اس نازک دور میں قائد اعظم محمد علی جناح آزادی کے سورج کی علامت بن کر ابھرے. آزادی کا وہ سورج جس نے دیکھتے ہی دیکھتے غلامی کی تاریکیوں کا طلسم توڑ دیا اور آزادی کی روشنی سے ماحول جگمگانے لگا. قائد اعظم کی روشنی سے ماحول جگمگانے لگا. حضرات گرامی قدر، قائد اعظم کی قیادت بلا شعبہ قدرت کا بہت بڑا انعام تھی. وہ قائد جس نے باطل کے سامنے جھکنا نہیں بلکہ جھکانا سیکھا تھا. وہ قائد جس کا کردار صحیح معنوں میں مرد مومن کا کردار تھا. اقبال کا مرد مومن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. کردار میں، گفتار میں اللہ کی برہان. حضرات گرامی قدر، قائد اعظم نے ملت اسلامیہ کی یوں خدائی کی کہ قوم نے صدیوں کا فاصلہ برسوں میں طے کر لیا. پھر 14 اگست 1947 کو چشم فلک نے یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ انگریزوں کا اقتدار ہر پہ غلط کی طرح مٹ چکا تھا اور سامراج مسلم دشمنی میں ناکام ہو کر اپنے زخم چاٹ رہا تھا. اور ہمارے محبوب قائد اعظم محمد علی جناح اپنے تمام حریفوں کو شکست پوش دے چکا تھا اور دنیا پاکستان کے وجود کو سلام عقیدت پیش کر رہی تھی. شہیدوں کی زمین گواہ ہے، شہیدوں کی زمین گواہ ہے. ہمارے عزم کی یہ آزادی ہے، ہمارے عزم کی یہ آزادی ہے. ان کے لہو کا پیام. حضرات گرامی قدر، تحریک پاکستان کی اصل قوت دو قومی نظریہ اسلام تھی جس نے برے صغیر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا تھا. اور فدائیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے پرجوش نعروں سے گونج رہی تھیں. یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ نظریہ اسلام ہی پاکستان کی حقیقی بنیاد ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک
ہر لحاظ سے سر بلند اور خوشحال ہو تو ہمیں اس کی نظریاتی بنیادوں کو مضبوط بنانا ہوگا، اور اسلام اس ملک کا مقدر بھی ہے اور اس کے تابندہ مستقبل کی ضمانت بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج کے دن قومی پرچم کی سر بلندی کو گواہ بنا کر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارا ہر اعزاز پاکستان کے طفیل ہے۔ اگر ہم طالب علم ہیں یا استاد ہیں، مزدور ہیں یا صنعتکار افسر ہیں یا پھر ماتحت شہری ہیں یا دیہاتی ہیں، ہماری شان آن بان فقط پاکستان کے دم قدم سے قائم ہے۔ اگر ہمارا ملک سلامت ہے تو پھر ہم بھی محفوظ ہیں، اگر ہمارا ملک خطرات کی زد میں ہے تو پھر ہم بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ آزادی کا عطیہ ہے، اس لیے ہمیں ہر قیمت پر اپنے مقدس وطن کی آزادی کو برقرار رکھنا ہے اور اسے اقوام عالم میں سر بلند و بالا مقام بخش کر اس کے وجود کو ترقی و خوشحالی کی ضمانت بنانا ہے۔ اور آج کے باوقار اور ایمان افروز اجتماع میں میں آپ کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ہم سب قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات کو اپنے دلوں میں جگہ دیں گے اور نظریہ پاکستان کی حرمت پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا عزم کر کے ملک و ملت کی خدمت کے لیے کوشاں رہیں گے۔ ایک محب وطن شہری اور اس شہر کے خادم ہونے کی حیثیت سے اس عزم کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔